صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ Narrated Abu Huraira, the Prophet said, a man saw a dog eating mud from the severity of thirst. So that man took a shoe and filled it with water and kept on pouring the water for the dog till it quenched its thirst. So Allah approved of his deed and made him to enter paradise. صحیح بخاری حدیث نمبر 175۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ Narrated Adi bin Hatim, I asked the Prophet about the hunting dogs, and he replied, if you let loose with Allah's name your tame dog after a game, and it hunts it, you may eat it. But if the dog eats of that game, then do not eat, because the dog has hunted it for itself. I further said, sometime I send my dog for hunting and find another dog with it. He said, do not eat the game, for you have mentioned Allah's name only on sending your dog, and not the other dog. صحیح بخاری حدیث نمبر 266۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ Narrated Maimuna, I placed water for the bath of Allah's apostle,
and he poured water over his hands and washed them twice or thrice. Then he poured water with his right hand over his left hand and washed his private parts with his left hand. He rubbed his hand over the earth and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and blowing it out. After that, he washed his face, both forearms and head thrice, and then poured water over his body. He withdrew from that place and washed his feet. صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ محمد بن منتشر سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ English translation narrated Muhammad bin al-Muntashir on the authority of his father that he had asked Aisha about the hadith of Ibn Umar. She said, "May Allah be merciful to Abu Abdurrahman. I used to put scent on Allah's apostle, and he used to go round his wives. And in the morning he assumed the ihram, and the fragrance of scent was still coming out from his body."